بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسلام میں برائی کی ترویج خود ایک گناہ کبیرہ ہے، جس کے سلسلے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ مومنین کے درمیان فحشاء اور برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے اس عیب کو بیان کرے جس کو خود اس کی آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہو تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے قرآن کریم نے یہ ارشاد ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے درمیان فحشاء اور برائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ عیب و نقص اس کے لیے اتنا واضح ہو کہ اسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا کانوں سے سنا ہو، لیکن دوسرے لوگ اس سے آگاہ نہ ہوں اور وہ اسے ان سے بیان کر دے تو یہی غیبت ہے۔ گویا امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے غیبت کی ہے وہ اس آیت کا مستحق ہے۔ روایات میں غیبت کو جہنم کے کتوں کی غذا بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنب الغیبۃ فإنہا ادام کلاب النار۔ غیبت سے پرہیز کرو اس لیے کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک شخص کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا ھذا کفن عن الغیبۃ فإنہا ادم کلاب النار۔ اے شخص غیبت نہ کر اس لیے کہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اس سلسلے میں فرماتے ہیں ایاک والغیبۃ فإنہا ادام کلاب النار واعلم ان من اکثر من ذکر عیوب الناس شاہد علیہ الاکثار انہ انما یطلبها بقدر ما فیہ۔ غیبت سے بچو اس لیے کہ وہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے، اور یاد رکھو کہ جو دوسروں کے عیوب کو زیادہ بیان کرتا ہے تو اس کی یہ فضول گوئی اس بات کی دلیل ہے کہ خود اپنے اندر پائے جانے والی برائیوں کو دوسرے لوگوں میں تلاش کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جس کے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں اتنا ہی وہ دوسروں کے عیوب کو تلاش کر کے بیان کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ذو العیوب یحبون اشاعۃ معایب الناس لیتسع لہم العذر فی معایبہم۔ جن کے اندر عیب اور نقص ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب بھی فاش ہو جائیں تاکہ ان کو اپنے عیوب کے لیے بہانہ مل جائے۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے کا دین، ایمان اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبۃ حرام علی کل مسلم وانہا لا تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ہر مسلمان پر غیبت حرام ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح غیبت انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من العقلہ فی جوفہ۔ غیبت کا اثر مسلمان کے دین پر اس سے کہیں جلدی ہوتا ہے جتنا اس کے جسم پر جزام کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ اپنی نیکیاں اس میں نہیں پائے گا، تو کہے گا کہ خداوندا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں میری نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارا خدا کوئی غلطی یا خطا نہیں کرتا، بلکہ تم نے لوگوں کی جو غیبت کی ہے اس کی بنا پر تمہارے اعمال ختم ہو گئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، تو وہ اس میں بہت سی نیکیاں دیکھے گا، تو وہ کہے گا خداوندہ یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو نیکیاں ہیں یہ تو میں نے کی ہی نہیں تھیں۔ تو اسے کہا جائے گا چونکہ فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی تھی اس لیے اس کی نیکیاں تم کو مل گئی ہیں۔ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو وہ مسکرائے اور کہا اس کے گھر مٹھائی بھیجو اور کہلا دو کہ میں نے سنا ہے تم نے کچھ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں بھیجی ہیں، لہٰذا شکریہ کے طور پر یہ مٹھائی میری طرف سے قبول کر لو۔ خلاصہ، غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ شریعت اسلام میں غیبت اس لیے حرام ہے کہ غیبت سے دوسروں کے سامنے ایک مسلمان کی توہین اور بے عزتی ہوتی ہے۔ غیبت سود، زنا اور برائیوں کی ترویج جیسے گناہوں سے بھی بدتر گناہ ہے۔ سوالات: غیبت کی تعریف بیان کیجیے۔ نمبر 2، غیبت کی شرائط میں سے 2 شرطیں بیان کیجیے۔ نمبر 3، قرآن کریم نے غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ نمبر 4، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ 25واں سبق: غیبت نمبر 2۔ نمبر 3، غیبت کی وجہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ غیبت کتنی بری اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اجتماعی زندگی میں اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں تاکہ ان سے بچنے کے لیے ان طریقوں پر عمل کیا جا سکے اور ان سے آگاہ ہو جائیں۔ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ 8 وجوہات کی بنا پر انسان کسی کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 1، تسکین قلب۔ بہت سے لوگ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کو فاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تاکہ خود ان کے عیوب چھپ جائے یا بالکل معمولی نظر آئے۔ یہ لوگ جب اپنے نقائص کو دیکھتے ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کے بجائے دوسروں کے نقائص اور عیوب کو عیاں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کمی اور عیب صرف میرے ہی اندر نہیں ہے بلکہ فلاں کا عیب مجھ سے زیادہ ہے، یعنی میرا عیب اور گناہ تو بہت کم اور معمولی چیز ہے۔ اس طرح وہ اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے کوئی غیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں میں ایک اور بڑے گناہ کا اضافہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان خود اپنے عمل اور کردار کا ذمہ دار ہے اور اس بہانے سے وہ دوسرا اس سے زیادہ گناہ گار ہے، توبہ اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا اور اس کے پچھلے گناہ تو اپنی جگہ باقی رہتے ہی ہیں، ان پر غیبت جیسے گناہ کبیرہ کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فخر و مباحات۔ بعض لوگ دوسروں کے نقائص و عیوب کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی تحقیر کر کے اپنے آپ کو صاحب فضل و کمال ظاہر کر سکیں۔ مثلا کہتے ہیں فلاں شخص ایسا ویسا ہے اور اسے کچھ نہیں آتا، اور سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل معلوم ہیں اور اس قسم کا نقص ہمارے اندر ہی نہیں پایا جاتا، جبکہ بسا اوقات سننے والا اسی بات سے اس کے فضل و کمال کو ماننے کے بجائے یہ جان لیتا ہے کہ یہ انسان خود پسند اور مغرور ہے۔ نمبر 3، توہین۔ کچھ غیبت کرنے والے صرف دوسروں کے عیوب و نقائص کا مذاق اڑانے کے لیے ان کی غیبت کرتے ہیں، اور ہم اس بری خصلت کے بارے میں 27ویں درس میں تفصیل سے بات کریں گے۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔